السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میرے پاس وہی کہانیوں کی کتاب ہے، اور یہ کہانی کا کتاب کا نام ہے ماں کی دعا اور بلند مرتبہ، اور یہ بچوں کے لیے کہانی ہے، اور اسے لکھا ہے جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی نے، اور اس سے صبح نور پبلیکیشن نے پرنٹ کیا ہے۔ بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے اس کی پہلی کہانی میں آپ کو سنا چکی ہوں، آج میں اس کی دوسری کہانی آپ کو سناؤں گی۔ ایک رات کی نماز، کہانی کا نام ہے ایک رات کی نماز۔ حضرت احمد ہزرویہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ السلام ایران کے شہر خراسان کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت کے ولی اللہ تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک رات کے وقت ایک چور ان کے گھر میں گھس آیا۔ وہ بڑی دیر تک ادھر ادھر پھر کر گھر کی تلاشی لیتا رہا، لیکن اس سے کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت احمد جاگ رہے تھے۔ وہ چور کو اپنے مکان میں پھرتے دیکھتے رہے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ چور مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو انہوں نے اسے آواز دی، اے جوان، ڈول اٹھا اور پانی نکال، پھر وضو کر کے نماز پڑھ۔ جب کوئی چیز آئے گی تو ہم تجھے دے دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے گھر سے خالی ہاتھ جاؤ۔ چور نے جب یہ آواز سنی تو گھبرا سا گیا، سوچنے لگا کہ مکان کے مالک کو میرا پتہ چل ہی گیا ہے، مجھے اس کا کہنا مان لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انکار کرنے پر وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے۔ یہ سوچ کر اس نے ڈول اٹھایا، کنویں سے پانی نکال کر وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ کنویں سے اس لیے پانی نکالا کہ یہ ایک پرانے زمانے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو ایک شخص حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 100 دینار پیش کیے۔ دینار جیسے آج کل ہمارا روپیہ ہے نا، یہ دینار ہے، دینار پیش کیے۔ حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ السلام نے چور کو اپنے پاس بلایا اور اس سے وہ دینار دے کر کہا، اے جوان، یہ لے، یہ تیری رات کی نماز کا بدلہ ہے۔ یہ سن کر چور کا سارا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ اب تک میں غلط راستے پر چلتا رہا اور برے کام کرتا رہا۔ میں نے صرف ایک رات خدا کی عبادت کی اور اس نے میرے حال پر ایسا کرم کیا کہ 100 دینار بھجوا دیے۔ اگر ساری زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں تو نامعلوم وہ میرے حال پر کیسی کیسی مہربانی کرے۔ یہ کہہ کر اس نے اسی وقت برے کاموں سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر دن رات خدا کی عبادت کرنے لگا۔ تو یہ تھی بچوں آج کی کہانی۔ تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، جن کاموں کا ہمیں حکم ملا ہے ان پر ہم عمل کریں اور غلط کام نہ کریں۔ پیارے بچوں، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، اور یہ ہمارا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر آپ اس طرح غلطی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، اس کے احکام کو مانیں تو وہ ہمیں پیسے، مال، عزت، صحت سب کچھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید کرنی چاہیے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ٹھیک ہے۔ وعدہ، پکا وعدہ، آپ ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ 7 سال کے ہو گئے ہیں نا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے اس رمضان مبارک میں نماز پڑھنی شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔